دیکھیں نا جماعت اسلامی والے بیٹھے ہوئے ہیں فیض آباد چوک میں اتنے دن سے، تو کیا ہو گیا؟ آج وہ کہہ رہے ہیں ہم مارچ بھی کر رہے ہیں اسلام آباد کی طرف. آپ نے بھی ان کی حمایت کا اعلان کیا تھا، تحریک انصاف نے بھی ان کی حمایت کا اعلان کیا تھا، لیکن کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. دیکھیں پولیٹیکل پارٹی کا کیا کام ہوتا ہے؟ ان کا کام ہوتا ہے اسٹرگل. وہ ہم تو کوئی ملیٹنٹ نہیں ہے کہ ہم بندوق توپ اٹھا کے جو ہے نا بمباری کریں گے. ہم کریں گے پرامن جدوجہد میں ٹائم لگتا ہے. ہم بات کریں گے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ملک چلایا جا رہا ہے یہ بالکل غیرانی طور پر چلایا جا رہا ہے. ملک میں کسی ادارے کا کوئی سے نہیں ہے. ہر ادارہ دوسرے ادارے کے اندر جو ہے نا مداخلت کر رہا ہے. لیکن آپ نے جو کہا تھا کہ ہم 15 دن کے اندر اندر ایک بہت بڑا الائنس بنانے والے ہیں، وہ کدھر گیا؟ وہ نزدیک ہے. آپ کو زیادہ دیر نہیں انشاءاللہ. میں میٹنگز ہو رہی ہے لیکن میں چونکہ بیک گراؤنڈ میں کام کر رہا ہوں اور میں خواہش تھی کہ چونکہ بڑی چیزیں ہوتی ہیں اس میں آپ کو ہفتہ 10 دن میں اس کی انشاءاللہ پازیٹیو نظر آتا ہے. کل مجھے ایک حکومت کے وزیر صاحب کہہ رہے تھے، کان میں میرے سرگوشی کر رہے تھے کہ وہ جو آپ کو آپ کے دوست بتاتے ہیں نا کہ وہ مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کا الائنس ہونے والا کچھ بھی نہیں ہوگا. نہیں دیکھیں ہم مولانا صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں، ہماری انگیجمنٹ بھی ہے اور وہ بھی ہے اور بھی لوگ ہیں. یعنی جتنی پولیٹیکل بلوچستان میں جتنے پولیٹیکل پارٹیز ہیں، سندھ میں جو ہے، جو خیبر پختونخوا میں ہیں، بہت پولیٹیکل پارٹیز ہیں. ہم سب کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ملک اس طرح نہیں چلا جا سکتا. ملک نے چلنا ہے تو آئین کی بالادستی کی بنیاد پہ چلے گا، قانون کی حکمرانی کے مطابق چلے گا. یہ جو اس وقت سچویشن چل رہا ہے جی، مجھے بتائے اس ملک میں کون انویسٹمنٹ کرے گا؟ جب آپ کو پتہ ہوگا کہ کسی وقت اگر کسی کا دل خراب ہوگا آپ کے بارے میں تو وہ آپ کو بغیر کسی وجہ سے اٹھا سکتے ہیں. یعنی جب ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی وہ ملک نہیں چل سکتا. اس میں نہ اکانومی ہو سکتی ہے، نہ اس میں اسٹیبلٹی آ سکتا ہے، نہ اس میں امن و امان آ سکتا ہے. اچھا، آج بلوچستان بار کونسل نے مارنگ بلوچ کا جو دھرنا ہے اس کی حمایت کی ہے. آپ کی پارٹی نے تو اس پہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. ہم بھی اس کی دھرنے کی حمایت کرتے ہیں. ان کی جو مطالبہ ہے کہ جو مسنگ پرسن ہے اس کو پروڈیوس کروایا جائے، یہ تو اس کی قانونی اور آئینی حق ہے. اور جو مسنگ پرسن ہے، مسنگ پرسن کسی بھی صورت میں نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی کے خلاف کوئی کیس ہے یا اس نے کوئی جرم کیا ہے تو عدالت کس لیے ہے؟ عدالت سے پہلے کیا ہو. ہم اس کے اس مطالبے کی حمایت بھی کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں. یہ جو کل پرسوں سے ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ جی عمران خان صاحب اب کہہ رہے ہیں جی میں مشروط طور پہ اگر مجھ سے معافی مانگ لی جائے، کہ اگر کہا جائے کہ جی آپ کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی تھی، آپ کو غلط گرفتار کیا گیا تھا، تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ میں بھی اپنی کوئی غلطی مان لوں، تو آپ بھی معافی مانگ لیں تو میں بھی معافی مانگ لوں. تو یہ معافی نامے کی بات کیوں شروع ہو گئی ہے؟ دیکھیے جو بات ہے، کیونکہ میں زیادہ انفارم نہیں ہوں، میڈیا کی ذرائع خبریں آتی ہیں اور اکثر جو ہے نا اس کی تصدیق بھی ایک مطلب کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے. لیکن میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ ہمارا ہمیشہ سے موقف یہ رہا ہے کہ ملک یہ جو صورتحال ہے 9 مئی والا، اور ابھی پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اوپر آپ جو ہے نا جوڈیشل کمیشن بنائیں. اگر ہم رسپانسبل ہے تو ہم قوم سے معافی بھی مانگیں گے اور جو ہمارے خلاف جو ہو سکتے ہیں وہ ہم سب کچھ کریں گے. لیکن اس کی تو آپ ایک نیوٹرل، ایک ایسا جوڈیشل میکینزم ہو کہ اس کے اوپر جو انکوائری ہو اس کے اوپر سب کو تو یقین ہو نا. ہم تو سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ تو ظلم ہوا، ہم تو اس کی جو ہے نا اس کی وجہ سے جو ہمارے الیکشن میں ہوا، ہمیں کمپین میں نہیں چھوڑا گیا، ہمارے خلاف جو ہم سے کاغذات چیزیں سب کچھ آپ کے سامنے ہے. اس طرح الیکشن ہوتے ہیں اور اس کے باوجود جو 9 مئی کا جو اس کا ریٹ تھا اور جو وہ بار بار کہتے تھے میڈیا پہ صبح شام 10 پریس کانفرنس ہوتی تھی، وہ تو 8 فروری کو ہم نے ختم کر دیا. اس کی جو نیریٹو ہے اس کو لوگوں نے مسترد کر دیا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ معافی جو بھی بات ہے سب سے پہلے اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے اور حقائق قوم کے سامنے لانے چاہیے. اچھا، آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ایک ایم این اے ہیں حاجی امتیاز صاحب، کافی دن سے غائب کیے گئے ہیں. آج پنجاب اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے اعلان کیا جی وہ ملتان سے قطر کی طرف بھاگ رہے تھے، ہم نے ان کو گرفتار کر لیا ہے. یعنی کہ دوبارہ گرفتار ہو گئے ہیں. تھوڑے دن پہلے وہ ان کے بارے میں دعویٰ کیا گیا جی کہ ان کو ان کے ساتھی جو ہیں وہ پولیس پہ فائرنگ کر کے چھڑا کے بھاگ گئے. آج کہا جا رہا ہے وہ گرفتار ہو گئے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب تھوڑے دن میں وہ پیش ہو جائیں گے اور رہا ہو کے واپس قومی اسمبلی میں پہنچ جائیں گے؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں میڈیا کا بھی بڑا کردار ہے کہ انہوں نے وہ اچھے طریقے اٹھایا اور ہم پارلیمنٹ میں بھی اٹھایا. جو پرائم منسٹر ہے اس نے کمٹمنٹ کی کہ میں پروڈیوس کروں گا لیکن وہ ناکام رہے. یعنی اگر اس ملک کا پرائم منسٹر بھی اتنا ناکام رہے کہ وہ پبلکلی فلور آف دا ہاؤس بات کرے پھر بھی جو ہے نا وہ ناکام ہو سکے. اصل میں جو بدقسمتی ہے کہ اس پارلیمنٹ کی کیا سہ ہوگی کہ اس کے ایم پی ایز اور ان کے ایم این ایز وہ اغوا ہوں اور اس کو زبردستی وفاداری بدلنے کے لیے
جو ہے نا دباؤ میں لایا جائے یا اس کو آفر دی. یعنی اس کو جو مجھے ان کی فیملی کی طرف سے پتہ چلا ہے کہ ان کو آفر تھی کہ آپ جو ہے نا انٹیریئر منسٹر بنے, اسٹیٹ منسٹر بنے یا پیپل پارٹی میں شامل ہو جائے. تو کیا یہ جمہوریت ہے؟ کیا یہ ملک میں کوئی قانون, کوئی آئین ہے؟ کیا اس ملک میں کوئی انسانی حقوق باقی رہے ہیں؟ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ جو انٹرنیشنل انسانی حقوق کی تنظیم ہے وہ کدھر ہے؟ یعنی اس وقت تو عملاً یہاں مارشل رہا ہے, عملاً جو یہاں قانون نامی کوئی چیز نہیں ہے. اور یہ جو بیٹے ہیں یہ شہباز شریف اور یہ کٹ پتلیاں ہیں, ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. مجھے بہت افسوس ہے اپنے بھائی ایاز صادق سے, میرے بڑا رسپیکٹ کا تعلق ہے ان کے ساتھ, لیکن جس طرح وہ اس اسمبلی کو چلا رہے ہیں مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی پارلیمنٹ کی اتنی توہین ہو رہی. یعنی آپ کی لوگ اغوا ہو رہے ہیں اور آپ کو جو ہے نا وہ ایک لیٹر بھیج رہے ہیں. ہم نے پروڈکشن آرڈر کے لیے ریکویسٹ بھیجی تو ان کو ایک لیٹر بھیج دیا کہ جی وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے. بھائی جان پروڈیوس کرواؤ. یہ جو آج دعویٰ کیا گیا کہ حاجی امتیاز صاحب ملتان سے قطر فرار ہو رہے تھے, ایئرپورٹ پر ان کو گرفتار کر لیا گیا کیونکہ ان کا نام نو فلائی لسٹ میں تھا, تو آپ یہ مطالبہ کریں گے اسپیکر سے کہ اس کی کوئی انکوائری کروائی جائے؟ بالکل, میں وہ ہمت کرے, اسپیکر صاحب ہمت کرے, انکوائری کرے, کیونکہ ان کی پاسپورٹ تو ابھی کسی, مجھے پتہ ہے کہ کہیں ویزی شیزی کے لیے انہوں نے اپنا پاسپورٹ دیا ہوا ہے. یہ مطلب جھوٹ پہ جھوٹ ہے, یہ غلط ہے. اسپیکر صاحب کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان کی انکوائری کروائے تاکہ جو رسپانسبل ہے کچھ تو اپنے حق ادا کرے. مجھے امید ہے کچھ حرکت کرے گا تو اسمبلی کی عزت بحال ہوگی.